انہوں نے آج اس جلسے کا، اس میٹنگ کا اہتمام کیا اور مجھے اور چوہدری ظفر اقبال ناگرہ صاحب کو وقت دیا کہ ہم آپ سے الیکشن کے حوالے سے بات کر سکیں۔ میرے معزز بھائیوں، تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پہ ایک بحران کا شکار ہے، اور مہنگائی کا جو جن ہے، مہنگائی کی جو مشکل ہے، اس نے عام آدمی کو، غریب اور مزدور آدمی کو، بلکہ جو سفید پوش ہے سب کو جو ہے وہ پریشان کر رکھا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج سے 5 سال پہلے آپ یاد کریں کہ 2013 میں بھی ہمارے ملک کے حالات ایسے ہی تھے، لیکن اس وقت جو ہے وہ مشکلات اور تھی۔ اس وقت مشکل یہ تھی کہ لوڈ شیڈنگ تھی 20 گھنٹے کی 2012-13 میں، اور دہشت گردی کا یہ عالم تھا کہ ہر روز دھماکے ہوتے تھے۔ 100 لوگوں کی ڈیڈ باڈیاں ہم ایک دن میں اٹھاتے رہے۔ مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، گرجا گھروں میں، مندروں میں کوئی جگہ محفوظ نہیں تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ دہشت گرد سوات پہنچ گئے ہیں، بس اب اسلام آباد قدم رکھنا چاہتے ہیں۔ کوئی آدمی یہاں سے کاروبار کرنے کو تیار نہیں تھا۔ لوگ دبئی میں بیٹھ کے کہتے تھے کہ جی یہاں پہ آ کے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں، ہم لاہور، کراچی اور اسلام آباد نہیں آئیں گے، وہاں تو روز بم پھٹ رہے ہیں۔ ایسے میں 2013 میں میاں نواز شریف نے، مسلم لیگ نون نے قوم سے یہ وعدہ کیا کہ اگر آپ ہمارے اوپر اعتماد کریں تو ہم انشاءاللہ تعالی یہ دونوں مصیبتیں، دونوں مشکلات کو حل کریں گے اور ملک کو ترقی کے راستے پہ، خوشحالی کے راستے پہ ڈالیں گے۔ 2013 میں آپ نے اعتماد کیا،
مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت بنی. تو یہ اب آپ کے اوپر میں چھوڑتا ہوں کہ آپ یہ پھر اندازہ لگا لیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اگلے 4 سال 2017 تک یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ حل ہوئی. دہشت گردی کا بھی جو ہے وہ خاتمہ کیا گیا اور لوڈ شیڈنگ کا بھی خاتمہ کیا گیا اور ملک کو ترقی اور خوشحالی کے راستے پہ آ کے کھڑا کر دیا گیا. اور پاکستان آگے بڑھنے والا تھا کہ پھر ایک اور سازش ہوئی جس طرح سے پہلے سازشیں ہوتی رہی ہیں اور میاں نواز شریف کو ایسے مقدمات میں ملوث کر کے نکالا گیا جن کا کوئی سر پیر نہیں تھا اور ایک اچھے بھلے چلتے ملک کو جو ہے وہ ڈی ریل کر دیا گیا. اور پھر ایک ایسی حکومت آئی, ایک ایسا بندہ وزیر اعظم بنا جس کے پاس کوئی ویژن نہیں تھا. آپ یہ 4 سال میں دیکھ لیں کہ کوئی ترقیاتی کام, یہ جو بائی پاس بنا ہے یہ بھی ہم نے, جو یہ 5ویں سال میں 1 سال کے لیے ہمیں حکومت ملی اس پر عدم اعتماد کر کے تو اس میں بنایا ہم نے. پورے فیصلہ آباد کو آپ دیکھ لیں, پنجاب اور پاکستان کو دیکھ لیں, کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا. اس نے ایک ہی اس کا نعرہ تھا کہ میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا, میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا, میں سب کو جیلوں میں ڈالوں گا. اگر امریکہ بھی گیا تو وہاں بھی اس نے کہا کہ میں اب جا رہا ہوں تو مجھے پتا چلا ہے کہ میاں نواز شریف کو جیل میں کوئی سہولت ملی ہے, میں جا کے سب سے پہلے وہ ختم کروں. یہ کام اس نے 4 سال نفرت اور افراتفری اور فتنہ گری کی. اپنی جماعت کے لوگوں کو یہ سبق دیا کہ اگر کوئی مخالف جماعت کا بندہ آپ کو نظر آ جائے تو اس کو آپ گالیاں دیں, اس کو چور چور اور ڈاکو ڈاکو کہیں. یعنی بجائے اس کے کہ اس سے پہلے لوگ سیاسی مخالف کی, کوئی سیاسی مخالفت کوئی دشمنی نہیں ہوتی, اس کی بھی عزت کرتے تھے, لیکن اس نے ایسی تفریق کی پوری قوم میں اور بچوں کو ایسا گمراہ کیا کہ اس نے پورے ملک کو جو ہے وہ 4 سال تک بخار میں مبتلا کیے رکھا. اور اس کا پھر برے کام کا برا نتیجہ, پھر جو اس کا آخری پھر حل سامنے آیا تو وہ پھر جو ہے وہ 9 مئی تھا. 9 مئی کو وہ چڑھ دوڑے پاکستان کی ریاست کے اوپر. انہوں نے باقاعدہ GHQ پہ حملہ کر دیا. لاہور میں جو لاہور سے لے کے سیالکوٹ تک جو بارڈر ہے آپ کا ہندوستان کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ, دشمن کے ساتھ, جو اس کا سب سے بڑا محافظ ذمہ دار ہے اس کے گھر میں جا کے گھس گئے, وہاں پہ لوٹ مار بھی کی, اسے آگ بھی لگا دی. شہداء جو اپنی زندگی جن لوگوں نے قربان کر دی ہمارے آج کے لیے, انہوں نے اپنا کل قربان کر دیا. ہمارے بچوں کو کہ وہ چین کی نیند سوئیں اور ہم اپنے بچوں کے سروں پہ سلامت رہیں. جنہوں نے اپنے بچوں کو یتیم چھوڑ دیا, ان کی یادگاروں پہ جا کے جوتے مارے, یہ ڈنڈے برسائے انہوں نے. کرنل شیر خان جیسے بہادر سپوت کا, جس کو انڈیا کے جرنیل نے بھی شہادت کے بعد سلوٹ کیا کہ یار اتنا بہادر آدمی یہ پاکستان کا سپوت, جس نے چند ساتھیوں کے ساتھ ہمارے پورے یونٹ کو 48 گھنٹے روکے رکھا. اس نے اس کے جسد خاکی کو اس نے سلوٹ کیا. یہ اس کے مجسمے کو نیچے گرا کے اس کو ڈنڈے مارے اور پھر کہیں کہ جی ہمیں کچھ کہا نہ جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کے ساتھ اگر نرمی برتی جائے تو پھر ریاست نہیں چل سکتی.
تو یہ حالات رہے 4 سال، اور اس کا نتیجہ آپ کسی گھر میں دیکھ لیں، کسی گھر میں ایک فرد اٹھے اور وہ کہے کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، باقی سارے چور ہیں، تو میں نے ان کو چھوڑنا ہی نہیں ہے سب کو، تو وہ گھر نہیں چل سکتا، وہ دکان نہیں چل سکتی، چھوٹے سے چھوٹا کاروبار نہیں چل سکتا، ملک کیسے چل سکتا؟ تو پھر ملک نہیں چلا، 4 سال ملک رکا رہا، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ پھر آئی ایم ایف سے معاہدہ کرنا پڑا، یہ بھی اسی نے کیا، اور آئی ایم ایف نے کہا کہ جی تمام سبسڈیز ختم کریں۔ سبسڈی ہوتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ بجلی میں، گیس میں، پٹرول میں تھوڑے بہت پیسے ڈالتی ہے تاکہ لوگوں کا، غریب آدمی کا جو ہے وہ تھوڑا گزارا ہوتا رہے۔ انہوں نے کہا جی ختم کریں یہ ہر چیز، وہ جب ختم کی تو ہر چیز جو ہے وہ 3 گنا ہو گئی، جب وہ ہر چیز 3 گنا ہو گئی تو پھر مہنگائی جو ہے وہ اس نے لوگوں کو جو ہے وہ عاجز کر دیا۔ 2017 میں پیٹرول جو ہے وہ 65 روپے لیٹر تھا، آج وہ 250 کے آگے پیچھے پھر رہا ہے۔ ڈالر 107-8 روپے کا تھا، وہ اس وقت جو ہے وہ 279-278 پہ ہے۔ چینی پچھلے 10 سال سے 2017 میں 50 روپے کلو تھی۔ یہ تانے دیتے تھے کہ جی مسلم لیگ کے جو لیڈر ہیں ان کی شوگر ملیں ہیں، ان کی شوگر ملیں تھی لیکن کبھی چینی کی قیمت کو نہیں انہوں نے بڑھنے دیا۔ اب اس کے بعد دیکھیں کیا حشر ہوا۔ تو میرے بھائیوں، میاں نواز شریف نے 21 اکتوبر کو لاہور میں جو جلسہ کیا، اس میں باقی باتوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بات بڑے پتے کی، انہوں نے کہا کہ میری 40 سالہ، میاں نواز شریف اس وقت سینئر ترین سیاستدان ہے پاکستان کا، نہ اس جتنا کسی کا اور کا تجربہ ہے۔ اس نے کہا کہ میری 40 سالہ زندگی کا نچوڑ ہے کہ ملک اس وقت جس صورتحال میں گرفتار ہو چکا ہے، سب مل کے جو ہے وہ کام کریں گے تو پھر یہ ملک یہاں سے نکلے گا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ سب کو ساتھ لے کے کون چل سکتا ہے؟ اگر وہ چل پڑتا، وہ چل سکتا ہوتا تو یہ ملک اس تباہی کا شکار نہ ہوتا۔ اس نے تو 4 سال ایک ہی کام کیا کہ میں نے تو کسی کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، میں نے تو سب کو جیلوں میں ڈالنا ہے۔ تو اس کا تو پھر نتیجہ یہی ہے۔ کوئی آدمی کہ میں کہوں جی میں سب کو جیلوں میں ڈالوں گا تو پھر آخر جانا تو میں نہیں ہے نا، تو پھر اسے جانا پڑا اسے۔ لوگوں کو چور اور ڈاکو کہنے والا بعد میں اپنے گھر سے پکڑا گیا، اس کے گھر میں جو ہے وہ کرپشن ہوتی رہی۔ پنکی پیر اور وہ فرا گوگی جو ہے، وہ فرا گوگی جو ہے وہ یعنی ارب ہا کی اس کے نام کے اوپر پراپرٹی ہے، 12 ارب روپیہ جو ہے وہ تھرو بینکنگ چینل جو ہے وہ اس نے باہر بھیجا دبئی میں، اور اس کا وزیر اعظم ہاؤس میں داخلہ فری تھا کہ یہ فیملی کی فرد ہے، یہ آئے جائے جس وقت مرضی، اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ تو میرے بھائیوں، آج یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ قوم فیصلہ کرے اور جو حکومت بنے وہ سب کو ساتھ لے کے چلے، وہ سب کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے، نہ کہ سب کو جیل بھیجنے کی بات کرے، تو پھر جو ہے وہ ہم اس مشکل سے نکل سکتے۔ ہم نے جو دعویٰ کیا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون نے، میاں نواز شریف نے، ہم اپنے دعوے کی دلیل میں یہ بات کرتے ہیں کہ ہم کوئی زبانی کلامی آپ کو نہیں کہہ رہے کہ جی ہمارے اوپر اعتبار کریں، ہم اس مشکل سے نکالیں گے۔ لوگ بیچ میں یہ کہتے ہیں کہ جی کیسے نکالیں گے، یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ ویسے ہی نکالیں گے جیسے 2013 میں
لوڈ شیڈنگ ختم کی تھی اور دہشت گردی ختم کی تھی۔ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ مہنگائی بہت بڑا مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، غریب آدمی کے لیے اس سے بڑا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ دہشت گردی سے بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ لوڈ شیڈنگ سے بھی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے اعتماد کیا تو انشاءاللہ تعالی اس مسئلے کو جو ہے وہ حل کریں گے۔ اس لیے مولوانی کے میرے بھائیوں بزرگوں، آپ میرا یہ پیغام، میری یہ ریکویسٹ، آپ اپنے گاؤں کی دونوں آبادیاں جو شرقی اور غربی ہیں ان تک جو ہے وہ گھر گھر تک پہنچائیں۔ آپ کافی تعداد میں یہاں پہ جمع ہیں، آپ وہاں تک پہنچائیں سب کو، اور اس الیکشن میں ہمیں ہوش مندی سے اور حب الوطنی سے کام لینا ہوگا، جذبات میں نہیں۔ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے نہ انہوں نے کسی کی عزت محفوظ رہنے دی ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ بچوں کو اپنے ماں باپ کی عزت کرنے جوگا چھوڑا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں اس سے قومیں آگے نہیں بڑھ سکتی، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ قوموں کو ترقی کی طرف نہیں لے کے جاتے بلکہ تنزلی کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور ہم تنزلی کی طرف گئے ہیں، ہم گرے ہیں نیچے، ہم جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکے۔ تو یہ میرا پیغام جو ہے وہ آپ پہنچائیں، کیونکہ پہلے الیکشن کے متعلق یہ باتیں ہوتی رہیں کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور کافی لیٹ جو ہے وہ حالات جو ہے وہ واضح ہوئے، تو پھر چند دنوں میں بڑا مشکل ہے۔ یہ آپ کا حلقہ میرے ساتھ پہلی بار شامل ہوا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ دوسرا جو حلقہ باقی ہے یہ کافی بڑا حلقہ ہے، وہاں ڈجکوٹ کے قریب سے شروع ہوتا ہے اور یہاں تک جو ہے یہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ جب آپ کا حلقہ میرے ساتھ شامل ہوا، اس میں یہ آپ کی دیہ کی دونوں آبادیاں ہیں، اسی طرح سے کراڑی جو ہے اس کی دو آبادیاں ہیں، چھوٹی کراڑی اور بڑی کراڑی، اور جنڈ والا وہ ہے، یہ ایک پوری یونین کونسل ہے میرا خیال ہے۔ جی حضور۔ تو مجھے اس وقت آپ کے جو بھی ذمہ دار یا آپ کے جو رہنما ہیں جو میرے ساتھ بھی دائیں بائیں میرے کھڑے ہیں، تو انہوں نے مشترکہ طور پہ مجھے یہ بات کہی تھی کہ جی باقی تو چلیں، جب آپ الیکشن میں آئیں گے تو پھر آپ کو ہم انشاءاللہ تعالی اپنے مطالبات بتائیں گے اور وہ آپ الیکشن کے بعد حل کریں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہمارا ایک مسئلہ ہے اس علاقے کا، اس میں وہ دوسرے گاؤں کراڑی وغیرہ زیادہ متاثر تھے، کہ یہ ایک پھاٹک کا مسئلہ تھا، اور انہوں نے بتایا کہ جی یہ ہم کئی سالوں سے لگے ہوئے ہیں، تو یہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہو رہا۔ تو بہرحال وہ اللہ کا شکر ہے کہ مسئلہ وہ واقعی بڑا مشکل تھا، اور واقعی وہ ناقابل حل تھا۔ دو پھاٹک تھے، یہ ایک یہ پھاٹک تھا اور ایک وہ جو اپنا ہے گٹی والا، وہ ڈرائی پورٹ والا۔ تو اللہ کے فضل سے وہ دونوں مسئلے جو ہیں وہ حل کروائے گئے ہیں۔ تو باقی بھی جو آپ کے علاقے کے معاملے ہیں، جب آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے 8 فروری کے بعد، ایک مسئلہ میں آپ کا دیکھ کے آیا ہوں، یہ آپ کی جو گراؤنڈ ہے ماشاءاللہ جگہ تو آپ کے پاس بہت ہے، یہاں پہ جو ہے وہ گراؤنڈ کا ہے، یہاں پہ اسٹیڈیم بن سکتا ہے۔ رانا صاحب زندہ باد، رانا صاحب زندہ باد، رانا صاحب زندہ باد، زندہ باد۔ یہ انشاءاللہ تعالی ایک سپورٹس اسٹیڈیم جس طرح کا میں نے سمن آباد میں اپنے حلقے میں جہاں سے میں نے صوبائی الیکشن لڑے ہیں وہاں پہ بنوایا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ میں سے اگر کسی نے دیکھا ہو شاید، انشاءاللہ تعالی اس کی طرز کا جو ہے نا وہ ایک اسٹیڈیم یہاں پہ بنائیں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ کے جو بچے ہیں، آپ کے جو بچے ہیں انہیں کوئی
سوشل میڈیا پہ اور ٹک ٹاک کے ذریعے سے گمراہ نہ کر سکے، جی 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 اور وہ جو ہے وہ اپنی تعلیم پہ توجہ دیں جی اور اپنی جو ہے وہ صحت پہ توجہ دیں. تو باقی بھی جو آپ کے گاؤں کے مسائل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. سکول جو ہے نا لڑکیوں کوئی میں گزارش کرنا ساڈے کوئی مطالبات نہیں جناب نو جتا کے اسی جناب دے ڈیرے حاضر ہوواਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ کمنٹمنٹ نہیں ہے نہیں یہ بات یہ گل سارے تمام احباب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ جی بے تو لاس اب خدمت آپ جو ہے وہ چند دن رہ گئے ہیں تو آپ ڈور ٹو ڈور جا کے کمپین کریں انشاءاللہ اور شیر پہ 8 مور لگا فروری کر کو جو ہے وہ شیر کو بھاری اکثریت سے کامیاب کروائیں. انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ.